اور حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو گرمیوں کی دوپہر میں ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے اللہ قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لگا ہوا ہے اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو جو ظہر کی نماز کے لیے دھوپ میں چل کے مسجد میں آئے نماز ادا کرنے کے لیے قیامت کی دھوپ سے اللہ اسے نجات عطا فرما دے۔ آج ہم سہولت پسند ہو گئے، آسانی پسند ہو گئے، اور سہولتیں لے کے بھی پھر ہمارے دل میں عبادت کا وہ ذوق شوق نہیں پیدا ہوا جو ہمارے اسلاف۔ میں نے تو صحابہ کا ذکر کیا کہ وہ پتھروں پہ نماز ادا کرتے تھے۔ ابھی 200-400 سال پیچھے آپ چلے جائیں تو ہمارے اسلاف جب سفر کرتے تھے، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہوائی جہاز کوئی نہیں، بحری جہاز بھی کوئی نہیں، اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے حج کرنے کے لیے، تو کیا راستے میں انہیں ایسی پرسکون مسجدیں ملتی تھی جہاں وہ نمازیں پڑھتے تھے؟ کنواں تلاش کرتے، پانی لینا ہے، پانی کھینچ کے نماز پڑھتے، کہیں درخت مل گیا اس کے نیچے گرمی میں نماز پڑھ رہے۔ ایسا پرسکون ماحول تو 200-400 سال پہلے نمازیوں کو نہیں حاصل تھا۔ بالخصوص سفر کے دوران وہ گرم جگہوں پہ سب نماز پڑھتے، تپتے ہوئے پتھروں پہ پیشانیاں رکھتے تھے۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے ان اسلاف کو، ہم کیا منہ دکھائیں گے ان صحابہ کرام کو کہ وہ تو اتنی تکلیفوں میں بھی نماز ادا کرتے رہے اور ہم اتنی سہولتوں میں بھی نماز نہیں ادا کر۔ یہ لاؤڈ سپیکر بنے تو تھوڑا عرصہ ہوا ہے، گھڑیوں میں ٹائم پیس آئے ہوئے تو تھوڑا عرصہ گزرا ہے۔ جب لاؤڈ سپیکر بھی نہیں تھے، ٹائم پیس بھی نہیں تھے جن پہ الارم لگایا جائے، فجر کی نماز کے لیے لوگ کس طرح اٹھتے تھے۔ اذان کی آواز بھی گھر نہیں پہنچی کیونکہ لاؤڈ سپیکر ہی نہیں۔ جس دور میں نہ لاؤڈ سپیکر ہے نہ الارم ہے اٹھانے کے لیے، اس دور میں دل میں فکر تھی، وہ فکر اٹھاتی تھی، آخرت کی فکر تھی، سچی محبت رسول یہ نعمت حاصل تھی جس وجہ سے وہ بغیر اذان کی آواز سنے، بغیر لاؤڈ سپیکر کی آواز سنے، بغیر الارم کے ہی اٹھ پڑتے تھے۔ لیکن آج کل الارم بجتا رہتا ہے، کئی لوگوں کی آنکھ بھی کھلتی ہے لیکن نماز کے لیے اٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں نعت سنتے ہوئے کچھ دل پسیج جائے، دل میں تھوڑی سی رکت آ جائے، محبت رسول جوش مارے تو وہ سمجھتے ہیں بس ہماری تخلیق کا مقصد پورا ہو گیا۔ کوئی شعر سن کے تھوڑی سی تڑپ دل میں آ جائے، وہ سمجھتے ہیں بس دینی مقصد حضور کے ساتھ نسبت کا تعلق پورا ہو گیا، ہم تو عاشق رسول ہیں۔ تاجدار گوڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ سوال ہوا، فتاوی مہریہ میں موجود ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عشق خدا، عشق رسول بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ سے عشق کرنا، اللہ کے رسول سے عشق کرنا یہ کامل لوگوں کا کام ہے، پلیتوں کا کام نہیں ہے، ناپاکوں کا کام نہیں ہے، پلید لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے عشق کر سکے۔ آپ نے کوئی شعر سنا، تڑپ اٹھے، آپ نے کہا جی میرے دل میں محبت رسول ہے، بعد میں اذان ہوئی نماز کے لیے نہیں گئے، تو وہ محبت رسول نہیں تھی جسے آپ محبت رسول سمجھ رہے ہیں، وہ ایک عارضی کیفیت تھی، گزر گئی۔ اگر سچی محبت رسول ہوتی، وہ کیفیت سچی ہوتی، تو آپ نماز کے لیے چل کے آ جاتے، آپ حضور کی اتباع کے جذبے سے سرشار ہو جاتے۔ صرف تھوڑی سی کیفیت دل میں پیدا ہو گئی اور ہم نے سمجھا کہ ہم کامل ہو گئے۔ پہلے اپنے آپ کو پاک کریں، دل پاکیزہ ہو، تقویٰ کی منزل حاصل ہو، پھر پتا چلے گا عشق رسول کسے کہتے ہیں، پھر پتا چلے گا محبت رسول کسے کہتے ہیں۔ وہ پاک جذبہ، وہ اعلیٰ ترین جذبہ پھر اس پاک دل میں آئے گا۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ صرف اس تھوڑی سی جذبے کی کیفیت کو محسوس کر لینا ہی تقویٰ کی اعلیٰ کیفیت سمجھتے ہیں۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا بھی وہ تعلق نصیب ہو تو اسے پانی دیتے رہنا چاہیے تاکہ وہ شرارہ جو ہے وہ بھڑک اٹھے اور ایسی آگ دل میں لگا دے کہ ماں سے واللہ کو بجھا دے۔ اس راستے میں جو تھوڑی بہت کیفیت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کیفیت کو ہی اچھا نہ سمجھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تھوڑی سی کیفیت کو ہی کافی نہ سمجھیں، بلکہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اور محبت رسول عطا فرما، مجھے سچی محبت رسول کی کیفیت نصیب فرما، درد و سوز کی وہ کیفیت نصیب فرما کہ پروردگار میں ہر حکم پر تیرے حکم کو ترجیح دوں۔ نماز میں خضوع و خشوع، یہ آج میرا موضوع تھا جس پر میں نے چند پہلوؤں سے آپ کے سامنے گفتگو کی۔ وہ چیزیں جو آپ کو اس خضوع و خشوع سے محروم کرتی ہیں، جب تک ان سے اپنی توجہ نہیں ہٹائیں گے، یعنی جب تک آپ نماز کو اچھا بنانے کے لیے محنت نہیں کریں گے، نماز میں یہ کیفیت حاصل نہیں ہوگی۔ دنیا کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، اس سے آدھی محنت یا چوتھا حصہ محنت ہی نماز کے لیے اگر کریں نا، کہ ہم نے نماز کو اچھا کر کے ادا کرنا ہے، نماز کو اور بہتر انداز میں ادا کرنا ہے، اگر تھوڑی سی محنت ہم نماز کے لیے کریں تو نماز ہماری ساری زندگی پہ ہی نور کا رنگ چڑھا دے گی، سکون کا رنگ چڑھا دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں وہ نماز نصیب فرمائے جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ شریعت نے جس طرح تقاضا کیا ہے کہ مومن اس طرح نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم از کم نماز کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں حضوری کی وہ کیفیت نصیب فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو دربار ذوالجلال میں کھڑا محسوس کریں۔ حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے سامنے علماء کی محفل میں کسی نے بیان کیا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی، تو وہ رونے لگ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جنت میں نماز نہیں ہوگی تو جو مزہ مجھے، جو کیفیت، جو حضوری یہاں نماز میں ملتی ہے، کیا جنت میں نہیں ملے گی؟ تو علماء نے کہا جنت میں نماز فرض نہیں ہوگی، خود کوئی پڑھنا چاہے تو اس پر کوئی رکاوٹ پابندی نہیں ہوگی، صرف فرض نہیں ہوگی۔ تو کیسے لوگ تھے جو جنتی نعمتوں سے زیادہ نماز سے محبت کر رہے ہیں۔ اصل میں انہوں نے نماز کو سمجھ لیا تھا کہ نماز چیز کیا ہے، رب سے ملاقات، رب سے رابطہ، دربار خداوندی میں حاضری۔ جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، حاضری ہوتی ہے رب کی بارگاہ میں، کیفیت طاری ہوتی ہے دل پہ۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نظر رحمت کی اور اگر فرمایا کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو تو میں عرض کروں گا عرش کے نیچے مصلی بچھانے کی اجازت دے دیں، مجھے اپنی بارگاہ میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ گویا ان کے دلوں میں نماز کی کیسی محبت تھی۔ نماز صرف روحانی اور باطنی فوائد، کیفیات کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ نماز پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اگر آپ ٹھیک طریقے سے نماز ادا کریں گے، رزق میں بھی برکت ہوگی، دعائیں بھی قبول ہوں گی، مشکلات سے بھی نجات ملے گی، ذہنی سکون بھی ملے گا، جدھر قدم اٹھائیں گے اللہ کی رحمتیں شامل حال ہوں گی۔ اور اگر کوئی نماز کا چور ہو، نماز کے حقوق ادا نہ کرے، نماز میں کھڑا ہو اور ادھر ادھر دیکھتا رہے، جدھر دیکھنا ہے ادھر دیکھے ہی نہ، تو جو نماز کا چور ہوتا ہے وہ کئی طرح کی نحوستوں میں اور بدبختیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خضوع و خشوع کی نمازیں نصیب فرمائے۔ جب بھی کھانا کھائیں تو یہ دعا کریں، لقمہ منہ میں ڈالیں، یا اللہ یہ میرے بدن میں خضوع و خشوع کا باعث بنے، اس کو میرے لیے نور بنا دے، اس رزق کے ذریعے مجھے عبادت کا شوق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ